السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا ہزار فضل و احسان ہے کہ ہم نے پہلا عشرہ مکمل کیا رحمت کا، اور اب مغفرت کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے انتظامات ہیں اپنے بندوں کو بخشنے کے، ان پر رحمتوں کی بارش کرنے کے اور ان کو نوازنے اور سرفراز کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے جو اب تک ہم کر سکے، اور جو دن باقی ہیں اس مہینے کے اور ہماری زندگی کے آنے والی ساعتوں کے، رمضان کے بعد کے، ان سب کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایک بہت اہم موضوع زکوٰۃ کا بھی سامنے آتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک ہے، ارکان میں سے ایک ہے۔ اسلام جن بنیادوں پر قائم ہے ان میں سے ایک ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں پہلی چیز شہادت، کلمہ شہادت، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، اور تیسرا فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جب اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اور عام طور سے مسلمان رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، اس نیت سے کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے اور ہر فرض کا ثواب بھی 70 گنا کر دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اہتمام عام مسلمانوں میں رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنے کا پایا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا جہاں روزہ ایک اہم موضوع ہے، قرآن مجید ایک اہم موضوع ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ایک اہم موضوع، اور اخیر میں اعتکاف اور شب قدر کی تلاش، یہ رمضان کی خاص چیزوں میں شمار کی جاتی۔ زکوٰۃ کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں تو سب سے پہلا نمبر اس کے فضائل کا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی فریضہ انجام دیا جائے، اپنی کوئی ڈیوٹی انجام دی جائے، تو یہاں بات یہ کی جاتی ہے کہ اسے اگر نہ کیا جائے تو نقصان کیا ہے، اس پر گناہ کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل سے جتنا چاہے عطا فرما دے، لیکن اسے کرنا ہے۔ اس لیے جہاں جہاں حکم دیا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو،
وہاں ساتھ میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر وعید بیان کی گئی اور اس کے اوپر اللہ کی جانب سے جو عذاب رکھا گیا ہے، جو پکڑ رکھی گئی ہے، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے پڑھی، بلکہ 2 آیتیں ہیں کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ کرتے ہیں، کنز کے معنی عربی میں خزانے کے ہوتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جمع کریں اور ان کا جو حق بنتا ہے، ان کے اندر جو فریضہ ہے اسلام کی جانب سے، جتنا خرچ کرنا ضروری ہے، اگر وہ ہم نے ادا کر دیا تو پھر اسے کنز نہیں کہیں گے، جس کی بنیاد پر آگے عذاب کا اور وعید کا ذکر آ رہا ہے۔ حالانکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ ضرورت سے زیادہ کچھ بھی بچ جائے تو کہتے تھے وہ کنز ہے، اور ان آیتوں میں جو وعید بیان کی جا رہی ہے وہ ان تمام مالوں کے بارے میں۔ لیکن احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر پکڑ نہیں۔ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اور قرآن مجید عذاب کا ذکر کرتے ہوئے خوشخبری کا لفظ استعمال کرتا ہے مذاق اڑانے کے لیے، کہ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں مال روک کر اور مال جمع کر کے، لیکن ایک اچھی خبر سن لیں کہ اس مال جمع کرنے پر دردناک عذاب دیا جائے گا۔ گویا ایک تو عذاب ہے، اور عذاب کو بھی مذاق کے انداز میں، استہزاء کے انداز میں ذکر کیا گیا کہ آج کر رہے ہیں، کر لیں، ایک دن ہے جب ہم دیکھ لیں گے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جب اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی آگ کو جو سلگایا جائے گا اور اس کا ایندھن بنایا جائے گا، اسی سونے اور چاندی کو بنایا جائے گا جو انسان جمع کر رہا ہے۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس سے پھر ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو، پشت کو داغ دیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہ مال ہے جو تم جمع کرتے تھے اپنے لیے، دوسروں کا کوئی حق اس میں نہیں رکھتے تھے، تو آج اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنی احادیث میں بھی بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنا مال جمع کرتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے مال کو اژدہے کی سی شکل دے دی جائے گی، شجاعاً اقرا، ایک ایسا اژدہا جو گنجا ہو، جس کے اندر بہت زیادہ زہر ہوتا ہے، زہریلا اور گنجا سانپ، جس کے بارے میں فرمایا گیا لہو زبیبتان، کہ اس کے سر پر 2 سیاہ 2 کالے نقطے ہوں گے، جیسے دنیا میں ہم سانپ دیکھتے ہیں اور اس کی آنکھیں ہمیں نظر آتی ہیں، بالکل اس طرح زندہ سانپ موجود ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وہ سانپ انسان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، گلے میں ہار بنا کر اسے پہنا دیا جائے گا، اور وہ یأخذ بلہزمتی، انسان کے جبڑوں کو، یا ای شدقی، یعنی اس کے جبڑوں کو پکڑ کر وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی اس وقت فرمایا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ اپنا مال روک کر رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ
کہ ان کے لیے یہ طریقہ بہتر ہے، بلکہ ان کے حق میں یہ شر ہے، سراپا ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے یہ درد سر بننے والا ہے۔ انہیں قیامت کے دن طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کا وارث تنہا اللہ ہے۔ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اور انسان کو مالک بنایا گیا ہے کچھ دنوں کے لیے اور کچھ اللہ کے فضل سے کچھ مالوں کا، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا حقیقی وارث اللہ ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں، انسان اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے دیے ہوئے مال کا مالک بنا دیتا ہے، دیتا وہ خود ہے، عطا وہ خود کرتا ہے، نوازتا وہ خود ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کبھی دنیا میں کوئی ایسی کانفرنس ہوئی ہو جس میں یہ طے کیا گیا ہو کہ اتنے لوگ فلاں کاروبار کر لیں اور اتنے لوگ کاشتکاری سے جڑ جائیں، اتنے لوگ سروس پرووائڈ کریں اور اتنے لوگ ملازمتوں سے اور جابس سے جڑ جائیں، یعنی کاروبار کے اور پیسوں کو پیدا کرنے کے جتنے ذرائع ہیں ان کے سلسلے میں انسانوں نے خود اپنے آپ کبھی بیٹھ کر طے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ راستہ بناتا چلا جاتا ہے، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، ذہن بنتا چلا جاتا ہے، آسانی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک انسان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم فلاں کاروبار کرو اور فلاں علاقے میں کرو، وہ دکان لگاتا ہے، اور کسی کے دل میں ڈالا کہ اسی دکان سے جا کر سودا خریدے، اور اس کا کام اس سے چل رہا ہے، اس کا کام اس سے چل رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی میٹنگ، کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی تیز بارش ہو رہی ہے لیکن ایک شخص سمجھتا ہے میری ذمہ داری ہے دکان کھولنا، لوگوں کو بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیج دیا تو لوگ چھتری لے لے کر آئیں گے، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے کہ میری دکان پر کوئی گراہک، کوئی گاہک آئے، تو پھر ہم اچھے موسم میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور کاروبار کی جگہ بھی ہو اور موسم بھی ہو، وقت بھی ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل میں نہ ڈالے تو وہ بازو کی دکان سے لے کر چلا جاتا ہے اور آپ کی دکان پر نہیں آتا۔ یہ کس نے بنایا؟ کس نے یہ نظام بنایا؟ ایک کاشتکار ہے جو زمین میں بیج تو لگاتا ہے، لیکن اس بیج کو کونپلوں کی شکل کون دیتا ہے؟ پھر وہ کونپل جو بہت معمولی اور نرم ہوتی ہے، وہ کیسے ایک سخت زمین کو پھاڑ کر نکل جاتی ہے اور نکل کر وہ پودے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہ پودا پھول کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس پھول سے پھل آتے ہیں اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں اور ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے اس کا اور دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نظام اللہ نے بنایا۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے چوپائے بنائے تو وہ اس کے مالک بن گئے۔ فہم لہا مالکون، یہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سرمایہ داران نظام کی طرح، کیپٹلزم کی طرح یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے کما لیا تنہا آپ اس کے مالک، آپ کیپٹلسٹ ہیں، کسی کا کوئی حق نہیں کہ جھانک کر نظر اٹھا کر ادھر دیکھیں۔ آج دنیا کو یہی سسٹم تباہ کر رہا ہے۔ اس کے اندر سود ہے، اس کے اندر رشوتیں ہیں، اس میں سٹہ بازیاں ہیں، اس میں گیمبلنگ ہے، اس میں دھوکے ہیں، خیانت ہے، فریب ہے، اور انسانوں کو کچل کر ان کا مال کھا لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ نظام تھا جو بالکل غیر فطری نظام تھا، کمیونزم کا، اشتراکیت کا، جو دنیا سے ختم کر دیا گیا، اور جس کے اندر انسان جو کچھ کما رہا ہے وہ اصل سرکار کا ہے، اصل حکومت کا ہے، تھوڑا سا اپنی ضرورت کے مطابق صرف رکھ سکتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے، وہ بھی ٹوٹ پوٹ کر بکھرا، اور یہ بھی بار بار ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، کرائسس آتے ہیں اور ریسیشنز آتے ہیں، اور امریکہ بہادر جو دنیا کو دکھاتا ہے کہ ہم بہت مضبوط طور پر کھڑے ہیں، بار بار اس کو جنگی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں اور کمزور لوگوں کو لڑا کر پیسے حاصل کرنے پڑتے ہیں، بار بار اس کا سودی نظام تباہ ہوتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے بحران مالی دنیا میں آ چکے ہیں اور بار بار آ رہے ہیں، اور آج بھی بربادی کے کگار پر کھڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر اسلام کا جو
معاشی نظام ہے، جو اسلامک فائنانس ہے، اگر حقیقت میں دنیا اسے قبول کر لے اور دنیا اس کو راستہ دے اور اپنی جگہ بنانے دے، تو آج نہ ایسا ہوگا کہ دولت مند بہت دولت مند بن جائے اور غریب دن بدن غریب ہوتا چلا جائے، چونکہ یہاں بیلنس، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ترازو قائم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ ترازو قائم فرمایا تھا۔ تو جو مال اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ 97.5% اس میں سے خرچ کر دو اور 2.5% رکھ لو، تب بھی سستا سودا تھا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ دے کر پورا مانگ لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب برکتیں اٹھ جاتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ اعلان نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ آ کر نہیں کہتا کہ جو کمایا ہے سب دے دو، لیکن کوئی مال کہیں خرچ ہو رہا ہے، کوئی کہیں خرچ ہو رہا ہے، ہماری مرضی کے خلاف سارا مال ضائع ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا اس کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، جب صدقات کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر اس زکوٰۃ، اس مال کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو ما نقصت صدقۃ من مال، یقین ہونا چاہیے، ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز قبول ہوتی ہے، اس سے کوئی میری صحت کمزور نہیں ہوتی اور اس سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، میرا وقت برباد نہیں ہوتا، میری صحت ضائع نہیں ہوتی۔ جب جسم کے بارے میں ہم ایسا سوچتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے کوئی یہ سوچتا ہے کہ صحت خراب ہو جائے گی، لیکن مال خرچ کرتے ہوئے کیوں سوچتا ہے کہ مال ڈوب جائے گا اور اتنا نکل جائے گا تو میرے پاس تھوڑا بچے گا؟ اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو پورا مانگ لیتا، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے صرف 2.5، صرف 2.5% مانگا ہے۔ میں چوپایوں کی اور کھیتیوں کی زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو مال ہمارے پاس نقدی کی شکل میں ہے، جو زیورات کی شکل میں ہے، سونے چاندی کی شکل میں، جو ہمارے پاس کمرشل گڈز کی شکل میں، سامان تجارت کی شکل میں، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں عام طور سے شہری زندگی میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ سب سے پہلے اگر آپ سونے اور چاندی کو لے لیں تو سونا چاندی اصل میں کرنسی ہے، دینار اور درہم کی شکل میں جب اسلامک کرنسی رائج تھی تو اصل اس کے اندر جو طاقت ہے اور اس کے اندر جو بقا ہے، پائیداری ہے، وہ کسی اور کرنسی کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زکوٰۃ رکھی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ سونے کے بسکٹ کی شکل میں ہو، وہ پہننے کے زیورات کی شکل میں ہو، یا وہ ایسے ہی زیور رکھے گئے ہیں، ہر حال میں ان کے اوپر زکوٰۃ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہننے کے زیور ہیں، خصوصاً خواتین ایسے فتوے گوگل کر کے نکال لیتی ہیں اور کہیں سے معلوم کر لیتی ہیں کہ کوئی چور دروازہ مل جائے اور ہمیں بچنے کا طریقہ مل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ 3 ایسی سخت حدیثیں اس پر موجود ہیں اور صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ حنفی مذہب ہے، اس لیے چلو کہیں کوئی گنجائش ہوگی وہاں سے نکال لیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے بڑے بڑے علماء نے، احناف کے علاوہ وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں جب فتخات دیکھی، جب چھلے دیکھے زیور کے، تو فرمایا کہ کیوں تم نے یہ بنائے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے سجنے سنورنے کو بنایا ہے، کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، زکوٰۃ تو ہم نے نہیں دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہی حسبک من النار، جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ اور بھی ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جن کی بنیاد پر علامہ ابن حزم ظاہری ہیں اور بہت سے بڑے بڑے علماء نے زکوٰۃ کو پہننے کے استعمالی زیورات میں بھی ضروری قرار دیا۔ اور موجودہ دور کے جو مفتی گزرے ہیں سعودی عرب کے، شیخ ابن باز ہوں یا شیخ ابن عثیمین ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کا مطلق ذکر آیا ہے، اس لیے استعمالی زیوروں کو اس سے الگ کر لینا یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ زیادہ بہتر رائے یہی ہے کہ اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ رہی بات کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک جو اس میں چھوٹ ہے، ان کے علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ عبادت میں احتیاط ہے، اس لیے زکوٰۃ نکال دیں تو زیادہ بہتر ہے، اس میں رسک کم ہے۔ جب دلیلیں دونوں طرح کی آ جائیں اور کنٹرڈکشن معلوم ہو ان میں، تو جو احتیاط کا پہلو ہے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی شک کے شبے سے بچ جائیں۔ اور ہم نے خود ان علماء کی تحریروں میں پڑھا کہ انہوں نے وہاں پر یہ حدیث ذکر کی ہے، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ
فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شک شبے سے بچتا ہے اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لی۔ اور انہوں نے یہ ذکر کیا اس حدیث کا بھی کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیزیں یقینی ہیں وہ اختیار کریں، جن میں ذرا بھی شبہ ہے ان کو چھوڑ دیں، تاکہ آپ یقین کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ جو زکوٰۃ کے مال ہیں ان میں جو کرنسی کی شکل میں ہمارے پاس ہیں، نقدی کی شکل میں جو موجود ہیں، لیکوڈ مال ہمارے پاس، یا ہم نے اسے بینک میں رکھا ہے یا اس کو شیئرز میں لگایا ہے کیپٹل گین کرنے کے لیے، یا وہ بانڈز کی شکل میں ہیں، یا وہ دوسرے جو فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں وہ سرٹیفکیٹس کی شکل میں ہیں، ہر حال میں ان میں سے بعض چیزیں ناجائز بھی ہیں، لیکن بہرحال زکوٰۃ تو ان میں ہوگی، کسی بھی فارم میں وہ آپ کا مال ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی، چونکہ اس کے اندر بڑھوتری کی صلاحیت ہے، وہ مال نامی ہے، ان کے اندر فطری طور پر بڑھنے کی صلاحیت، اس لیے ان تمام مالوں میں زکوٰۃ ضروری قرار دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض وہ چیزیں جیسے ڈائمنڈ ہیں، پلاٹینم ہیں، اس کے زیورات بھی بعض لوگوں کے پاس ہیں، بعض لوگوں نے ان کی شکل میں پیسے محفوظ کر رکھے ہیں، اگر دے دیں تو بہتر ہے، لیکن ان میں ضروری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو چیزیں زکوٰۃ جن میں ضروری ہوتی ہے اور واجب ہوتی ہے وہ سامان تجارت کا سامان بنیاد ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ تجارت کا سامان کیا ہوتا ہے۔ تجارت کا سامان ہر وہ سامان ہے کہ جسے ہم نے جس وقت خریدا ہے، ہم جب پرچیز کر رہے ہیں اس وقت ہماری نیت اس کو بیچنے کی، آپ اس کو انویسٹمنٹ کہیں، کوئی بھی نام دیں، لیکن ہماری سادہ فقہ کی کتابوں میں جو بات لکھی جاتی ہے، حدیث کی روشنی میں وہ یہی لکھی جاتی ہے کہ آپ جس وقت خرید رہے ہیں آپ کی نیت واضح طور پر ایک نیت ہے، پختہ نیت ہے کہ مجھے اس کو بیچنا ہے، صرف اسی طرح کے مال میں زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ خرید رہے ہیں دوہری نیت کے ساتھ کہ میں خرید رہا ہوں، اگر مال اچھا ملا، ریٹ اچھا ملا تو بیچ دوں گا، اور اگر ضرورت پڑ گئی تو گھر میں بھی استعمال کر لوں گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ خریدتے وقت ہماری نیت یہ ہے کہ میں اپنے استعمال میں لاؤں گا، چاہے کئی گاڑیاں ہوں، کئی گھر ہوں، اس کے باوجود بھی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ وہ استعمال میں ہیں، اور جو چیزیں استعمال میں ہیں سونے چاندی کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ تجارت کا سامان کس کو کہتے ہیں۔ کوئی پلاٹ ہم نے خریدا، کوئی فلیٹ خریدا، اور کوئی گاڑی خریدی، اور کوئی چیز خریدی، خریدتے وقت کی نیت کا اعتبار ہے۔ بسا اوقات ہم خریدتے ہیں اپنے استعمال کے لیے، بعد میں بیچنے کی نیت ہو جاتی ہے، تو جب بیچ دیں گے اور پیسے آ جائیں گے، اب یہ پیسہ دوسرے مالوں کے ساتھ ملا کر اگر سال گزر جا رہا ہے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدا، لیکن ہماری نیت چند روز کے بعد بدل گئی کہ نہیں اسے بیچنا نہیں ہے، تو بہت اچھا ہے، اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں، کسی اور کے لیے رکھ لیتے ہیں، کرائے پر اٹھا دیتے ہیں۔ نیت بدلی، حکم بدل گیا۔ بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، لیکن بعد میں نیت بدل گئی، جیسے ہی نیت بدل گئی تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ یہ بہت بڑی چھوٹ ہے، اور اس مسئلے کو بھی معلوم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح وراثت کا مال ہمیں ملا، والد صاحب اس کی زکوٰۃ دیتے تھے، 5 بھائیوں میں تقسیم ہو گیا، اب جس بھائی کے پاس جتنا آیا وہ جب 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جب بھی اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس مال میں سے جو بچ جائے گا اس کو وہ اس میں ملا لے گا، جو خرچ ہو گیا، جو چلا گیا، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ اسی لیے زکوٰۃ کے مالوں کا حساب لگانے میں، ہم سامان تجارت میں جب حساب لگائیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ پوری دکان کے اندر جو مال ہمارے پاس ہے، اگر ایک ساتھ یہ پورا مال ہم بیچیں تو اس کی ویلیو کیا لگے گی، اس طرح بھی ہم اس کی قیمت لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہول سیل ریٹ ہے، پرائز ہے، اس کے مطابق جو مارکیٹ ویلیو بنتی ہے یا جس میں ہم بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم وہ ویلیو نکال لیں اور اپنے تمام مالوں کو چیک کر لینا چاہیے۔ بعض کپڑے کے بیوپاری یہ پوچھتے ہیں کہ تھانوں میں سے بہت سا نکل جاتا ہے، کس تھان میں سے کتنا نکلا ہے وہ پتہ نہیں چلتا، تو پھر اس میں مجبوری ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کپڑے کے بیوپاری کیسے ہیں کہ آپ تھان کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں کتنا بچا ہوگا۔ ایک اندازہ لگا کر تھوڑا زیادہ مان لیا جائے
اور پھر اس میں زکوٰۃ دے دی جائے، اس لیے کہ بہت مشکل ہے کہ کھول کر پھر اس کو ناپا جائے، اور اس کے بعد تو شریعت میں اتنا مشکل کام اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ شریعت میں آسانی رکھی گئی۔ اس لیے تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے، اور تجارت کا مال چاہے وہ را مٹیریل کی شکل میں ہو، یا وہ مال فیکٹری میں تیار ہو چکا ہو، یا وہ ابھی تیاری کے مرحلے میں ہو۔ مثلا جو لوگ کمرشل دنیا میں رہتے ہیں، فلیٹس وغیرہ بناتے ہیں، تو جس حالت میں ابھی ہے اس کی ویلو کے اعتبار سے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جو را مٹیریلز رکھے ہوئے ہیں، جو اس میں لگنے والے ہیں اور لگے نہیں ہیں، ان کی بھی ویلو نکال لینی ہے، اس لیے کہ وہ سب کے سب ایسے مال ہیں جن سے آپ کو انکم ہونے والا ہے، آئندہ ان سے فائدہ ہونے والا ہے، اس لیے جس فارم میں بھی ہیں ان پر زکوٰۃ کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلے تو ہمیں معلوم ہو گئے کہ کن مالوں میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی مال آج ملا ہے، کوئی 1 مہینے کے بعد ملے گا، پھر کوئی 4 مہینے کے بعد ملے گا، پھر اس بیچ خرچ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے بار بار سمجھایا گیا ہے، لیکن بسا اوقات بعض مسئلوں میں لوگ خود کنفیوژن پیدا کر لیتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ علی بصیرتن ہم کسی چیز کو سیکھیں اور اس پر باقی رکھیں، شک شبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ شریعت میں اس کو مال مستفاد کہا جاتا ہے۔ سال کے بیچ میں جو مال آتا ہے، جیسے میں نے آج 11 رمضان کو زکوٰۃ ادا کی، تو آج پہلی مرتبہ میرے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی میں نے ادا کی، یہ میرے لیے تاریخ مقرر ہو گئی۔ اب ہر سال مجھے اسی تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ادا کر کے فارغ ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ ایک دن میں پوری زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وقفے وقفے سے دے دیں۔ جن لوگوں کی کم ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کو زیادہ دینا ہے ان کو چاہیے کہ ایک ایک مال کا حساب کریں۔ اندازے میں گڑبڑی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ جس دن سال مکمل ہو رہا ہے اور جو انہوں نے اپنے لیے تاریخ طے کر لی ہے چاند کے اعتبار سے، اسی تاریخ میں بیٹھ کر وقت نکال کر اپنے پورے مال کا حساب کریں کہ میرے پاس کیا کیا ہے، کیش کیا ہے، یا اس کیش کو ہم نے کتنے دوسرے فارمز میں رکھا ہے، ان سب کو ایک جگہ لکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس جو تجارت کا مال اگر ہے تو اس کو لکھ لیں۔ سونے چاندی جس شکل میں بھی ہوں، شوہر اپنا الگ لکھے، بیوی اپنا الگ لکھیں، یہ نہیں کہ 2-3 لوگ ملا کر ایک زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، جیسے قربانی کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے۔ اگر بچے ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں اور سب کی اپنی الگ الگ حیثیت ہے، پارٹنر کی حیثیت سے ہیں یا سیلز مین کی حیثیت سے ہیں، تو ان کو اپنے مال میں الگ زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن مشترک ہیں، والد صاحب کے ساتھ بس کام کر رہے ہیں، ان کو الگ سے کچھ نہیں ملتا، تو ظاہر ہے کہ پھر ایک ہی زکوٰۃ ہوگی۔ تو جس وقت ہم زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں تو پوری امانت داری کے ساتھ ان تمام اموال کی، چاروں مال کی، یا ان میں سے جتنا ہمارے پاس ہے ان کو ہم لکھ لیں اور دیکھیں کہ اس کی مارکیٹ ویلو کیا بنتی ہے، اس کی قیمت کیا بنتی ہے، اس قیمت پر ہمیں زکوٰۃ نکالنی۔ اب اس میں کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں، جو پچھلے 11 رمضان سے اس 11 رمضان تک جو کچھ خرچ ہو گیا اس کا کیا ہوگا؟ اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ وہ مال جو 9 رمضان کو آیا، جو رجب میں آیا، جو شعبان میں آیا، جس پہ 2 مہینے گزرے، جس پر 4 مہینے گزرے، سال نہیں گزرا، اس کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو۔ اس کو بھی انہی مالوں میں شامل کیا جائے گا جن پر سال گزر چکا ہے۔ اگر 11 رمضان کو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کوئی کنگال ہو جائے، کنگال ان دا سینس کہ وہ مال اس کے پاس بہت گھٹ جائے، نصاب کا مالک وہ رہے ہی نہیں، 612 گرام چاندی کی مالیت بھی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس نہیں رہ گئی، تب تو جس دن سے پھر دوبارہ وہ نصاب کا مالک بنے گا، اس دن سے اس کو زکوٰۃ، اس کے لیے سال جوڑا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب رہا ہے، تو پھر اسی تاریخ سے سال کو جوڑا جائے گا، اور آخری سال میں جتنا بھی مال اس میں ایڈ ہوتا گیا ہے وہ سب زکوٰۃ کا مال شمار کیا جائے گا، اور قسطوں میں بھی ہم دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال بالکل علیحدہ کر دینا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہم نے نکال دیا ہے، اب اس کے بعد صرف ادائیگی اس کی قسطوں میں کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنی جلد ادائیگی ہو جائے اتنا بہتر۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ یہ رہ گیا جو خلجان پیدا کرتا ہے، وقت بہت کم ہے، میں مختصر اس کو ذکر کر دے رہا ہوں کہ وہ کس کو زکوٰۃ ادا کریں، مستحق کون ہے۔ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں،
جن میں وضاحت کر دی گئی ہے وہ ساری شکلیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی ایسے شخص کو دینا ہے جو محتاج اور ضرورت مند ہو۔ ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کو دینا زیادہ بہتر ہوگا جو ضرورت مند ہے، اور ضرورت مند سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ضروری سامان کے علاوہ پیسے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں 52.5 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی کے برابر مال اس کے پاس نہ ہو۔ اور یہ تحقیق کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر اندازہ کر کے ہم کسی کو دے رہے ہیں ایک اندازے سے تو ظن غالب کا اعتبار ہے، غالب گمان کا یقین اس میں ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ پھر اس طرح ہم کسی کے بارے میں نہیں معلوم کر سکتے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات جو عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال مسجد میں لگا سکتے ہیں، مدرسے میں بلڈنگ بن رہی ہے، اسکول بنا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو یہ کام کرنے ہیں بہت اچھا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے پیسوں سے کریں، لیکن جو لوگ مدرسے چلا رہے ہیں، جو ٹرسٹ چلا رہے ہیں، جو بیت المال چلا رہے ہیں، ان کو دشواریوں کا بسا اوقات اندازہ ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی فنڈ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اگر ضروری سیلریز میں، بلڈنگ میں، یہاں وہاں خرچ کرنا ہو تو اس کے لیے بعض ہیلے بیان کیے گئے ہیں کہ غریبوں کو دے کر پھر ان سے کہا جائے کہ وہ دے دیں، وہ اپنا مال دے رہے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، یا کم سے کم ایک فارم بنا لینا چاہیے جس میں ان سے دستخط لیں، اجازت لیں کہ آپ کے علاج، آپ کے آپریشن، آپ کی دواؤں پر یہ مال ہم نے خرچ کیا ہے اور اتنا بل آ رہا ہے، تو مخصوص طریقے سے اجازت مل جائے گی جب کوئی اور راستہ نہیں ہو، ورنہ عام حالات میں زکوٰۃ کے پیسے غریبوں کو دے کر ان کو چھوٹ دے دینے کے ہوتے ہیں، پھر ہمارا ان پر کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، وہ مالک ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے اعتبار سے خرچ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام فضائل اور مسائل پر عمل کی توفیق سے نوازے، جو باتیں رہ گئی ہیں آئندہ ان کی تکمیل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔